بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں حکیم شعیب نصرت اور آپ کو اپنے چینل ہیلتھ سیکرٹس ود حکیم شعیب پر خوش آمدید کرتا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب بھی خیریت سے ہوں گے۔ ہمارا آج کا موضوع بھی خارش کے حوالے سے ہے۔ میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں خارش کی 3 اقسام بتائی تھیں، یعنی خارش 3 طرح کی ہوتی ہے: سوداوی خارش، صفراوی خارش اور اعصابی خارش۔ سوداوی خارش کے حوالے سے میں پچھلی ویڈیو میں بتا چکا ہوں یہ کیوں ہوتی ہے، اس کی کیا وجوہات اور کیا علامات ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم صفراوی خارش کے حوالے سے مختصر سی گفتگو کریں گے اور یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ کیوں ہوتی ہے، اس کی کیا وجوہات ہیں اور اس کی کیا علامات ہیں۔ ناظرین، یہ خارش جسم میں صفرا کی زیادتی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ عام فہم میں یوں کہا جا سکتا ہے کہ جسم میں گرمی یا حرارت جب ضرورت سے زیادہ بڑھ جاتی ہے تو یہ خارش ہوتی ہے۔ اس خارش کو صفراوی خارش کہا جاتا ہے اور اسی صفراوی خارش کو الرجی اور چھپاکی بھی کہا جاتا ہے۔ یہ عام طور پر ان حضرات میں پائی جاتی ہے جن کے جسم میں صفرا کی زیادتی ہوتی ہے اور صفرا کا اخراج بند ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے خون میں جوش پیدا ہوتا ہے اور اس جوش کی وجہ سے جب خون کا دباؤ جلد کے مساموں کی طرف بڑھ جاتا ہے اور پسینہ نہ آنے کی وجہ سے مسام بند ہو جاتے ہیں۔ اس کی علامات یہ ہیں کہ یہ خارش جلد پر باریک باریک دانوں، جلن اور چھپاکی کے ساتھ نمودار ہوتی ہے۔ ہمارے وہ بہن بھائی جو اسپائسی غذائیں، تیز مرچ مسالوں والی غذائیں شوق سے کھاتے ہیں، وہ حضرات زیادہ تر اس مرض میں مبتلا ہوتے ہیں۔ تو ناظرین، آئیے اب ہم چلتے ہیں اس کے علاج کی طرف۔ اس کا علاج ہم 2 طرح سے کریں گے، یعنی ایک بیرونی علاج اور ایک اندرونی علاج۔ بیرونی علاج کیا ہے، نوٹ فرما لیجئے۔ اس کے لیے آپ کو چاہیے 1 تولہ میٹھا سوڈا۔ اسے اتنے پانی میں حل کر لیجئے کہ اگر اس پانی کو تیل کی طرح جسم پر لگایا جائے تو پانی پورا ہو جائے، یعنی کہ جسم پر اچھی طرح اس پانی کو مل لیں اور ٹھیک 1 گھنٹے کے بعد غسل کر لیں۔ اب ہم چلتے ہیں اندرونی علاج کی طرف۔ ہمارا نسخہ 3 اجزاء پر مشتمل ہے، ہمیشہ کی طرح بہت ہی مختصر، بنانے میں بہت آسان اور قیمتاً سستا۔ نسخہ کیا ہے، نوٹ فرما لیجئے۔ اس کا پہلا جز ہے ناگ کیسر 40 گرام، تخم کنوچا 40 گرام اور نمبر 3 ہے زیرہ سفید 40 گرام، یعنی تینوں ہم وزن لے لیجئے۔ مقدار کو بڑھایا یا کم بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن تینوں ہم وزن لے لیجئے۔ ان کا انتہائی باریک پاؤڈر بنا لیجئے۔ اس کے استعمال کا طریقہ یہ ہے، 1 سے 2 ماشا کی مقدار میں صبح خالی پیٹ لینا چاہیں یا کھانا کھانے کے بعد لینا چاہیں۔ صبح، دوپہر اور رات کو 1 سے 2 ماشا ہمراہ تازہ پانی، یعنی کہ تازہ پانی کے ساتھ استعمال کیجیے۔ انشاءاللہ اس کے چند روزہ استعمال سے آپ کا یہ مرض ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ لیکن اس کے ساتھ آپ نے جو غذائیں استعمال کرنی ہیں وہ نوٹ فرما لیجئے۔ تمام پانی والی غذائیں جیسے کدو، ٹینڈے، گاجر، مولی وغیرہ،
اور پھلوں میں پانی والے پھل یعنی انگور، موسمی، کینو اور سیب وغیرہ آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ لازمی بلکہ استعمال کریں، انشاءاللہ کچھ دنوں میں آپ کو اس مرض سے شفا حاصل ہو جائے گی۔ ناظرین، اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا دیجئے تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے، اور ساتھ ہی لائک اور شیئر بھی کر دیجئے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ پہنچ سکے اور وہ اس سے فائدہ اٹھا سکے۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ تعالیٰ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔